یہ کون آیا کہ ذکر جس کا میرے گروہ نے ٹکٹ ہے کوئی جڑا میں کہاں جڑا چاول میں یہ کہہ سکتا کہ مولا عمرے کا ٹکٹ کوئی نہیں لیکن ساتھ نہیں ٹکٹ ہوتا تو ٹکٹ بھی دے گی کہتا ہے کچھ بولو سنو شعر ذرا کہ دیے دلوں جلا رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا دیوانوں نبی رکھنا جو راحت دل سکون جاں ہے وہ ذکر محمد ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر شیر میرے واسطے بھی چھوٹے واسطے سارے نے بابا سے بلند کہنا ہے شیر کہ میرے نبی کی ہے شان بالا بڑا سخی ہے مدینے والا بڑا بولے تھے جنہوں باقیوں کا بھی ذرا بڑا سخی ہے مدینے والا بڑا سخی ہے مدینے والا ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا مہربانی حضور کی ہے ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی مہربانی ہے کہ نہیں بے مہربانی ہے سانوں کون پوچھتا ہے اسی کے امام یہ سرکار آئے تو کرم ہو گیا میرا دل کرتا ہے میں پھر کہوں ذرا کہ میرے نبی کی ہے شان بالا بڑا سخی ہے مدینے والا والا بڑا سخی مدینے والا کتنا سخی حضرت کے دادا کی آنکھ نکل گئی آنکھ نکلی نا جنگ کے دوران آنکھ نہ لیتا ہاتھ پہ رکھیا سرکار کے شور آ گیا حضور آنکھ نکل گئی حضور آنکھ نکل گئی حضور کے لیے سخی نے حضور آنکھ نکل گئی ہے حدیث پڑھ رہے ہیں سرکار نے فرمایا کہ دادا آنکھ لیں گے کہ جنت یہ بھی اختیار مصطفیٰ ہے یہ بھی اختیار مصطفیٰ ہے جسے چاہے اس کو نواز دے یہ بھی اختیار مصطفیٰ ہے کہ دادا آنکھ لیں گے کہ جنت لیں گے ان صحابہ سے پھر منگن والے بھی دیکھیے سر انہوں نے دین دا پتا سی تو انہوں نے رہن دا پتا سی تجھ سے تجھی کو مان کر مان کی ساری کائنات اٹھتے نہیں ہے ہاتھ ہم اس دعا کے بعد انہوں نے کہتا آنکھ لیں گے کہ جنت حضرت کہتا اس کرنے کے یا اللہ آنکھ میرے قید دے چھڑو تو جنت اپنی عدالت دے چھڑو
آنکھ میرے کہہ تو دے چھوڑو جنت اپنی کہہ تو پھر جب آنکھ بھی مل گئی جنت بھی مل گئی تو قتادہ کی کہتے سر بڑا سخی ہے مدینے والا بڑا آج تقریر سے نہیں ہوئی میں تو چیک کر رہا بڑا سخی ہے والا ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا یہ مہربانی حضور میرے نبی کی ہے شان والا بڑا سخی ہے مدینے والا ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے آخری شعر عقیدے کا شعر ہے کہ نبی کو اپنا خدا مگر خدا سے جدا نہ جانو مگر جدا نہ جانو نے مگر خدا سے خزانے ہوتے نے تقسیم کرن والے محبوب نے جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ دی مگر خدا سے جدا نہ جانو یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے سبحان اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم جان عالم بہار عالم قرار عالم باعث تخلیق عالم فخر آدم و بنی آدم جان جہاں سلطان جہاں غمگسار جہاں سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المسلمین حضور اقدس مالک جنت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز اپنی عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز سامعین قرآن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری خوش بختی کے پھر ذکر حبیب کے لیے مجھے چنا گیا اور انتہائی مبارکباد کے مستحق ہمارے آصف بھائی اور ان کے برادران اللہ رب العزت ان کے علم میں عمل میں حضور کے ذکر کے صدقے برکتیں مصعب عطا فرمائے میں کتنے بھی الفاظ بیان کروں ٹائم تو ختم ہو سکتا ہے لیکن اس بات پر بات ختم نہیں ہو سکتی کہ حضور کے ذکر کی محفل سجانے پر انعام کیا ہوتا ہے حضور کا ذکر سجا کے ہم سب بیٹھے ہیں یہ ہم نہیں جب ہم نہیں تھے یہ تب بھی تھا اور جب ہم نہیں ہوں گے یہ تب بھی ہوگا مجھے حکم یہ ہوا کہ کوشش کیجیے گا زیادہ احادیث پر فوکس کیا جائے میں بھی کوشش کروں گا کہ احادیث سے پہلے قرآن کو پڑھائیں آج میں اور آپ محفل سجا کے بیٹھے ہیں لیکن ایک محفل سجی ہے جب تو اور میں نہیں تھے اور قرآن اس کو بیان کر رہا ہے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے فرمایا محبوب کو وقت یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا ہم میرا داخل میں شیئر تو ہم سنانے سے پھر سنا رہے ہیں تو ہم گل سمجھن کا ٹائم ہے تو پوری توجہ محبوب کو وقت یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اب یہاں پر رک کر چھوٹا سا جملہ کہنا چاہتا ہوں رب مخاطب کس سے ہے اپنے حبیب سے بات کیا کر رہا ہے محبوب یاد کر وہ وقت یاد کر وہ وقت جب ہم نے انبیاء کی روحوں سے انبیاء سے نہیں انبیاء کی روحوں سے اور یہ بات کب کہی جاتی کہ یاد کر جب دو ہستیاں موجود ہوں
اور ایک اصلی دوسری سے کہے یاد تک چیتا ہے اور فلان کا تو اسی چیتا کرنا ہو فلان جگہ پکڑ کے ساتھ یاد ہے تینوں. اب یہ میں مثال بلا تشبیہ یہ مثال دے رہا ہوں یار تینوں یاد ہے وہ فلان جگہ فلان مقام پہ گل ہوئی سی بندہ یاد کرتا ہاں میں یاد ہے. رب مخاطب ہے اپنے محبوب کا محبوب کو کیا محبوب چیتے کرو نہ ہوتا ہے. میرا انداز یہی ہے توجہ رکھنا محبوب چیتے کرو. پتہ چلیا کہ رب محبوب کا مخاطب ہے کہ جدو تواڈی جڑا ہے تواڈا جسم موجود نہیں سی میرا جسم موجود نہیں سی نبیاں نے دنیا تے آنا سی دنیا دا جے نشان بھی نہیں سی تے رب نے انہاں دی روحاں نوں بلا کے کیا میرے نال وعدہ کرو. سبحان اللہ. وہ وعدہ کیوں رب چیتے کرا رہا ہے سبحان اللہ. اور آپ وعدہ کیوں چیتا کرا ہے محبوب چیتا کر جدو سی وعدہ لیا نبیاں دی روحاں کو کی وعدہ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ او نبیوں تے رسولوں میرا وعدہ کرو کہ جدو تم میں حکمت دیا جدو تم میں کتاب دیا جدو تم نبوت دیا جدو تم رسالت دیا میں قرآن پڑھ رہا ہوں جدو تم میں مرتبہ دے چھڑا ثم جاءکم رسول ثم جاءکم رسول اس دوران جدو تواڈے چرچے ہو رہے ہو پنجابی ٹھیک ہے جی ہاں جدو تواڈے چرچے ہو رہے ہو جدو تواڈے دنیا تواڈے نا کلمے پڑھ رہی ہوے او وقت تواڈے عروج دا ہوے تواڈے ہاتھ چوم رہے ہون لوکی اس ویلے جے میرا محبوب آ جائے سبحان اللہ جے میرا محبوب آ جائے سبحان اللہ جے میرا محبوب اچھا یہ تو پہلے بھی ایک جلسہ ہوا اللہ رب العزت جل وعلا نے تمام روحوں میں اکٹھا کیا ہر عام خاص اس میں تو بھی تھا میں بھی تھا غیر بھی تھا اپنا بھی تھا پرایا بھی تھا سبحان اللہ سارے موجود تھے سارے دنی پہلی روح تو لے کے قیامت کے آخری دن تک آخری پیدا ہونے والے تک ساری روحاں موجود تھے تے سارے کو اکٹھا کر کے رب نے کیا الستو بربکم سبحان اللہ کی کیا الستو بربکم کیا میں تو اڈا رب نہیں کہا سارے کو دے بلا مولا تو ہی ساڈا رب کیوں نہیں اللہ کیا اس سارے کو چھٹی ہے جاؤ اللہ رب العزت جل وعلا نے جبریل اب نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو بلایا سبحان اللہ. اچھا ایتھے میں کر کرتا ہوں نا اپنا آپ منوانا سی تے ہر خاص عام نو سد رہا سبحان اللہ دور والے ہو جا کے بیٹھو اپنا آپ منوانا سی تے ہر خاص و عام نو سد رہا تے جدوں گل آئی نا یار دی سبحان اللہ بیٹھو جدوں گل آئی نا یار دی تے فرمایا جبریل ہونے سے ترکل خاصا بلا سبحان اللہ خاصا بلا. اچھا مولا کیوں نہ بلا فرمایا نبیوں دی روح رسولاں دی روح بلانا. اچھا وہ ایک میں گل اپنی طرف کرنے لگا جبریل نے عرض کی کہ مولا اپنا اعلان کرنا سی کہ آپ کو بلایا تے اے ہن محبوب کی گل کرنی ہے کہ ہن خاصا بلا رہے سبحان اللہ. پتہ چلیا کہ جدو یار دی گل ہوے نا تو پھر آندے بھی خاص ہی ہیں سبحان اللہ. جدو یار دی گل ہوے پھر محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو وہی آتے ہیں جن کو سرکار نے بلایا ہوتا ہے. اچھا اگلی بات سنو سارے اکٹھے ہو گئے رب نے پھر کیا وہ فرمایا اور قرآن میں وہ بات نقل کی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اے محبوب یاد کریے وہ وقت جب ہم نے نبیوں اور رسولوں سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ من کتاب و حکمہ جب میں تمہیں کتاب دوں حکمت دوں نبوت دوں رسالت دوں سب کچھ دے کے اس عالم میں جب تمہارے چرچے ہو رہے ہوں تمہارے ڈنکے بج رہے ہوں ثم جاءکم رسول اودو میرا محبوب تشریف لیا ہے سبحان اللہ. اودو میرا محبوب تشریف لیا ہے. وہ محبوب جڑا تصدیق والا ہے جو تصدیق فرمانے والا ہے اور وہ محبوب اگر میں نے اس کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. ان کو کنزم مخفیہ رب فرماتا میں تو چھپا خزانہ تھا پھر میں نے چاہا میں اپنے آپ کو ظاہر کروں پھر میں نے اپنے نور سے میں نبی کے نور کو پیدا کیا. وہ نور پھر کیسے پیدا ہوا توجہ رکھنا وہ نور کو پھر بنا کر اپنے نور سے نور کو بنایا پھر نور کو کئی ہزار سال اپنے قرب میں رکھا
اپنے پورے پہ رکھا. اب یہ جملے دے رہا ہوں سنیے گا. وہ نور کی نورانیت کتنی ہے. ہجرت کی رات آتی ہے, صدیق اکبر ساتھ ہوتے ہیں, سرکار ساتھ ہوتے ہیں, 3 راتیں غار میں قیام کیا. وہ نور کیسا نور ہے. اب اس نور کی نورانیت کیا ہے. 3 راتیں غار میں قیام کیا. اگلے دن جب جانا تھا نا مدینے میں, اب سرکار کے ساتھ صدیق, سرکار نے کہا صدیق آدھا سفر تو سواری پر, آدھا سفر میں سواری پر. نورانیت مصطفیٰ پر بات کرنے لگا ہوں. آدھے پر تو, آدھے پر میں. جب مدینہ کی قریب پہنچنے لگے تو باری تھی صدیق کی. باری کس کی تھی. صدیق کی. صدیق تھے سواری پر. اب سرکار ہے نیچے. اب صدیق اکبر کے چہرے کی نورانیت کے ہے. تیرے دن سے دن رہتا سرکار دے چہرے پہ ٹک ٹکی لگا کے بیٹھا ہے. سرکار صدیق اکبر کو کسی نے پوچھا نا صدیق تیری خواہش ہے تیری. فرمایا ہاں خواہش ہے. چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے نظر صدیق کی ہوئے. مال صدیق دا ہوئے قربان سرکار دے نام ہوئے. اے صدیق کی خواہش ہے. گرامی قدرت دا وہ 3 دن 3 راتیں جو سرکار کی چہرہ انور پر ٹک ٹکی لگا کر دیکھا کرتے تھے نا, مدینہ کی قریب پہنچے. نورانیت کا عالم یہ ہے جو سرکار کا نور تھا وہ صدیق اکبر کے چہرے پر چھلک رہا ہے. دیکھنے سے ہی چھلک رہا ہے. اب مدینہ والوں کے ایسے لوگ تھے, مدینہ والے جنہوں نے سرکار کو نہیں دیکھا تھا, سرکار کو نہیں دیکھا تھا. اب کیا تھا, جب سواری پر دیکھا نا صدیق کو, دوڑے کہ شاید یہ آتا ہے. اب صدیق اکبر نے سوچا یہ تو میری طرف آ رہے ہیں. نیچے اترے, دستار اتاری, سرکار پر سایہ کر دیا. فرمایا لوگوں کیا دیکھتے ہو, میرے چہرے کی نورانیت کو, یہ تو سرکار کی قرب سے ملی ہے. آقا یہ ہے, غلام یہ ہے. آقا یہ ہے. نورانیت ایسی ہے, اندازہ کیجئے جس کی نورانیت کے فیض سے صدیق کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکنے لگے, اس نورانیت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. وہ نور والا نبی آئے گا, وہ تصدیق والا نبی آئے گا. اچھا تمہارا کیا کام ہے, تم پھر کیا کرنا, اپنی نبوت کو چھوڑ کر, اپنی رسالت کو چھوڑ کر تم وعدہ کرتے ہو, تم وعدہ کرتے ہو. بولا کیا وعدہ, کہ تم پھر اپنی نبوت کو نہیں دیکھو گے, اپنی رسالت کو نہیں دیکھو گے, اپنے عہدے کو منصب کو نہیں دیکھو گے, اپنے ماننے والوں کو نہیں دیکھو گے. مولا کرنا کی ہے. فرمایا پھر سارے اپنا کلمہ چھڑ کے عہدہ کلمہ پڑھ لیا. اچھا جب یہ بات ہوئی نا, وہ تھی پھر رب کائنات نے سارا کیا, وہ مردے ہوئے سے جانا ہو. سبحان اللہ. اقرارے میں کہتے ہیں نا, تو گل کسی نے منانی ہوئے تو منا کے پھر پتا کہتا ہوں مننا ہے پھر. رب نے کیا پھر وہ منتے ہو اس گل نو. سارا کہ مولا ساڈی کی ضرورت ہے, اسی کون ہوں نے, تو ساڈا رب, اسی تیرے بنان والے تو سانو بنایا, تخلیق کیتا ہے, اسی تیرے نبی ہیں, تو ہی سانو منصب دینا ہے. تے تیرا محبوب آ گیا, اسی کون ہوں نے ذرا اپنے منصب تے قائم رہنے والے, تیرا محبوب آ گیا, اسی اپنا منصب نہیں دیکھا گے. اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا پھر ایک دوسرے کے گواہ بن. ہاں ہاں قالوا اقررنا. اللہ فرمایا پھر مندے ہو اس گل نو. اچھا قالوا فشهدوا, پھر اس طرح کرو جے مان گئے ہو نا پھر ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. قرآن کہہ رہے ہیں قالوا فشهدوا, اس طرح کرو پھر ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. وانا معکم من الشاہدین, تواڈے سارے تے میں گواہ ہوں. سبحان اللہ. اچھا ایک تو ہو گیا یہ جلسہ. اب ایک جلسہ سرکار کی مسجد نبوی میں ہوا. آ جائیے قرآن کے بعد حدیث میں. سنن نسائی کی حدیث ہے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ انور میں موجود ہے. حضور کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے حضور کا ذکر کر رہے ہیں. اگر میں عربی پڑھوں گا تو عربی میں دیر لگے گی, لیکن سنیے. سرکار علیہ السلام حجرہ انور سے نکلے, صحابہ بیٹھے تھے. فرمایا ما اجلسا, اے صحابہ تمہارا بیٹھنا, تمہارا یہ جلسہ کرنا, تمہارا یہ گفتگو کرنا کس مقصد کے لیے ہے, کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے اسکی جلسنا نحمدہ و نذکر اللہ. اے اللہ کے حبیب ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آگے جو لفظ ہے نا وہ لفظ سنیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت عطا فرما کے دین پر پیدا کیا, اور آپ جیسی مقدس ہستی کو ہمیں عطا کر کے ہم پر فضل کبیر کیا.
فضل کبیر کیا گویا کہ او مسجد نبوی دے وچ بیٹھ کے کہہ رہے سن فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے یا خدا ہم اس لیے بیٹھتے اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے تھے اس کی حمد بیان کر رہے تھے اور آپ کی تشریف آوری پر رب کا شکرانہ ادا کر رہے تھے اللہ کے حضور شکرانہ ادا کر رہے تھے اب سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو اس بات پر حلف دیتے ہو کہ تمہارا بیٹھنا اسی مقصد کے لیے تھا تمہارا بیٹھنا اسی مقصد کے لیے تھا اب ظاہری کوئی بات اتنی بڑی تو نہ تھی لیکن سرکار نے حلف کیوں لیا اس لیے لیا فرمایا حلف دیتے ہو یا خدا حلف دیتے ہیں حلف دیتے ہیں ہم اس لیے بیٹھے تھے اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے دین پر استقامت پر اور آپ کے آنے کی خوشی پر شکرانہ ادا کر رہے تھے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہیں ہو یہ نہ سوچنا کہ میں نے تہمت کی بنا پر تم سے وعدہ لیا ہے اور میں نے گمان نہیں کہ تم میرے کو جھوٹ بول رہے ہو میں گمان بھی نہیں کر سکتا کیونکہ سچے نبی نے سچے صحابہ سے سچے نبی نے سچے صحابہ سے اچھا اگلی گل سنو تو ایک گل ہوئی نا سرکار علیہ السلام نے فرمایا صحابہ حلف دے تو حلف ہو گیا سرکار نے فرمایا صحابہ میں کسی تہمت کی بنا پر حلف نہیں لیا بلکہ تم ادھر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے تھے اتانی جبریل میرے کو آ گئے اور آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی اتنے حجرے وچ بیٹھے ہو تے تواڈے غلام مسجد نبوی وچ بیٹھ کے تواڈا تے تواڈے رب دا ذکر کر رہے ہو اسی مسجد میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں نا یقیناً ایک بات کی چھپی نہیں ہے سارے کو پتہ میلاد ہو رہے ہیں جب خوشخبری میں کی ملی یا رسول اللہ چلو نا مسجد نبوی دے سیر تے اپنے صحابہ دے کول چلو سرکار تشریف لے کے آئے اور صحابہ دے کول آ کے صحابہ کی پہ کر دو یا رسول اللہ جلسہ پہ کر رہے ہیں تواڈے رب دا ذکر پہ کر رہے ہیں سرکار نے فرمایا صحابہ تانوں مبارک ہوے تواڈے اس عمل تے اللہ فرشتیاں دے فخر پہ فرماتا ہے رب کی فرما رہے ہیں رب کی فرما رہے ہیں فخر فرما رہے ہیں فخر پتہ کیوں کہتے ہیں سینہ چوڑا کر کے بندہ کہنا نا تانوں پتہ نہیں میں کون فلاں دا شکر نا سبحان اللہ اللہ درجات بلند فرمائے ہمارے استاد تلاوت کی بہت بڑا نام ہے ان کا قاری کرامت علی نعیمی صاحب آج ان کے لہجے میں جو تلاوت کرتا ہے دنیا سے چلے گئے جو لہجہ ان کا اختیار کر کے تلاوت کرتا ہے نا اسے پوچھے نا کہاں سے پڑھی ہے تلاوت وہ سینہ چوڑا کر کہتا ہے میں قاری کرامت کا شاگرد کوئی قاری صداقت کا شاگرد ہے وہ سینہ چوڑا کر کہتا ہے میں قاری صداقت کا شاگرد ہوں جو پٹی ہوئی پہ آتا ہے یعنی کہ مطلب کیا ہے کسی وڈیرے دا شاگرد ہوئے سینہ چوڑا کر کے کہندا ہے تے رب فخر پہ کردا ہے فرمایا فرشتو ویکھو جنہاں نوں تسی کہندے سو مولا انہاں نام لائی دنیا تے جا کے دنگے فساد کرن وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ رب العزت جل وعلا نے جب انسان کو تخلیق کرنا چاہا فرشتہ کیا مولا کی کیا کر رہے ہیں اے زمین تے جا کے دنگے فساد کرن گے اے زمین تے جا کے خون ریزیاں کرن گے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون فرشتو جو میں جاننا ہوں تسی تے رب تو فخر پہ کردا سی فرشتو بھائی کونا دنیا وال تانوں اے فسادی لگ دے سن تے مینوں پتہ سی میلادی نے تانوں اے فسادی نظر آ دے سن تے مینوں پتہ سی میلادی نے ویکھو کہ میرے محبوب دا ذکر کرتے پہ نے کہ نہیں کرتے سبحان اللہ ہم اس نبی کا ذکر کر رہے ہیں جن کی راہیں بڑے بڑے تکتے رہے ہیں کوئی نستورہ ہوا کوئی ویسے کرنی ہوا کوئی بحیرہ ہوا اچھا بحیرہ راہب کی بات بڑی مشہور ہے اللہ اکبر کبیرہ سرکار علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے آپ کا ظہور ہوا زمین کا کونا کونا روشن ہو گیا گویا کہ کعبہ بھی خوشی سے جھوم رہا تھا آج مجھے سنبھالنے والا ہے ایسے ہی مشرق کے پرندے مغرب کی طرف مغرب کے پرندے مشرق کی طرف آ رہے تھے اور سارے کیا سنو مبارک ہوئے تو سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرا انداز ذرا سادہ ہے او مبارک ہوئے جدو کسی نو خوشی دے نال کہنا ہوئے نا مبارک ہوئے چہرے تے مسکراہٹ لے کے کہندا ہے مبارک ہوئے سبحان اللہ تے فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں مبارک ہوئے آج او آ گئے جن دے نئی کائنات بنائی گئی سبحان اللہ پرندے بھی مبارکہ دے رہے سن او جدو دیکھو نا
یہ شروع تو سلسلہ چلتا ہے. حضرت آدم علیہ نبی جناب نے اپنے بیٹے کو بٹھایا, فرمایا بیٹا گل سن میری, جدوں بھی زندگی کوئی مشکل کام آئے, جدوں بھی کوئی مشکل کام آئے, نام محمد کا صدقہ اللہ کی بات ہے جو دعا کری تیرا مشکل ٹل جائے. سبحان اللہ. تیری مشکل ٹل جائے. آپ کے بیٹے اس کو لگے پتہ نہیں نام محمد. سبحان اللہ. یہ کس ہستی کا نام ہے؟ فرمایا جب رب کائنات نے میرے جسم کے اندر روح ڈالی کہ میں صرف سجدے تو چکیا نہ سب سے پہلے جنت کی چوکھٹ سے میرے نام محمد نظر آیا. جنت سے دنیا کی تشریف لے کے آئے, کئی سال دنیا تے رہے, رب کے حضور عرض کر رہے مولا کوئی لغزش ہوگی تو معاف فرما. ایک دن خیال آیا کیوں نہ ہوئے اس نام کا واسطہ نہ دینا, کیوں نہ ہوئے اس نام کا واسطہ نہ دینا. رب کی بات گاز کی تھی مولا اس سونے نام محمد کا واسطہ ہے, اس کا واسطہ ہے مولا میری دعا کو قبول فرما لے. تے رب نے جھٹ بھی نہیں لایا, فرمایا آدم محبوب دے نام تے جو کچھ منگیا سی تینوں دے چھڈیا. تے فرمایا پتر جدوں بھی زندگی کوئی مشکل کام آوے نا اس نام دے صدقے منگی او وقت ٹلے گا ہی نہیں, رب قبول فرما لے. سبحان اللہ. سارے نبی آئے, کتابوں میں نے پڑھا 12 نبی ایسے ہیں جنہوں نے التجا کی مولا محبوب کا امتی بنا دے. ایک اور کہہ رہے نے, ایک اور کہہ رہے نے نبی کہہ رہے نے جنہاں نبوت ملی, جنہاں نبوت ملی تے نبی ایویں نہیں بن جاتے. اللہ جنہاں کو اپنا نائب مقرر کرے وہ نبی ہے. رب دا نائب کون ہے؟ وہ عرض کر رہے مولا اپنے محبوب کا امتی بنا دیتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سارے امتیوں کو سامنے بٹھایا, بٹھا کے کہا لوگوں سنو, قرآن شاہد ہے ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. او لوگوں جنہیں بشارتہ سارے نبی دیندے ہیں تو مبارک ہوئے میرے تو بعد وہ آ رہے, میرے تو بعد وہ تشریف لے آ رہے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کون کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی کر رہا ہے. عیسیٰ روح اللہ فرما رہے ہیں. جب تعریفیں اور قصیدے سنائے ایک امتی کھڑا ہو گیا, اے روح اللہ, اے اللہ کے نبی, اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی قصیدے آپ سنا رہے ہیں, جن کی قصیدے آپ سنا رہے ہیں کیا شان میں وہ آپ سے بھی زیادہ مرتبے والے ہیں؟ وہ دیکھو تواڈے نبی دی شانہ کی ہے, دیکھو تواڈے نبی دی شانہ کی ہے. مٹنا کہ 11ویں دے صدقے 11 تے میں گل مکمل کرنی ہے تواڈی پوری. اچھا سنو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو امتی ہوتے ہیں, حضور جی دے قصیدے تسی سانوں پہ سناندے ہو, وہ شانہ جو تواڈے تو بھی بڑے نے, تواڈے تو بھی اعلیٰ نے. ہر مرید کہتا ہے میرے پیر جیسا پیر کوئی نہیں, ہر شاگرد کہتا ہے میرے استاد یا استاد کوئی نہیں, ایسے ہی ہے نا جی. اور ہر بچہ کہتا ہے میرے والدین جیسے کسی کی شفیق ہستی کوئی اور ہے ہی نہیں. کیوں؟ جیدہ کوئی موسن ہوئے نا اپنے موسن تو بات کی کسی منڈا نہیں. بابا فرید جا رہے سن نا, اگو سامنے ایک بزرگ تشریف لے آ رہے تو انہوں نے مرید کے ٹورے آوے کہ کہتا ہوئے ہو جنہیں جنت خریدنی میرے مرشد کا دیدار کر رہے ہیں, اور جنہیں جنت لینی ہے میرے مرشد کا دیدار کر لے. کہ خواجہ فرید نے اپنی اکھا کے ہاتھ دے رہے, ویکھیا نہیں اکھیا کے ہاتھ دے رہے. جدو ہستی لگ گئی نا تو چپ کر کے جا کے پیر صاحب کی بات کہتے ہیں کہ حضور بازار کا معاملہ پیش آیا کہ آپ نے فرمایا پھر ویکھیا ہی ہونا, ویکھیا ہی ہونا حضور میں کیوں ویدا میری اکھا چ بسے ہی تسی میری اکھا چ تو میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چل شرماوے. حضرت پڑھ رہے تھے نا جبے محفل میں تو پھر جٹکا یا بندہ تے مینوں کتوں نے شعر آندے نے میں ساتھیاں دی گلاں کرنا قبول فرمایا. تو میرا محبوب نے ڈٹھا تے جنوں ویکھ کے چل شرماوے تے بدری ڈردی لشک نہ مارا مارے مطلب بے ادبی ہو جاوے. جے سونا رکھے ہاتھ کھلا وچ ہاتھ کھلا نہ رل جاوے. او ہاتھ جنوں سرکار علیہ السلام دے ہاتھ نوں رب کہے جے اللہ فوق ایدی محبوب تیرا ہاتھ نہیں ہے میرا ہاتھ ہے. جے سونا ہاتھ رکھے وچ کھلا دے ہاتھ کھلا نہ رل جاوے. تے علم خدا نے انہاں دتا تے عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے نہیں دتی.
علما وچ نہ آوے. اچھا ساری چھڑ کے نا آخر والی لائن میں پڑھن لگا, آخر والی لائن پڑھن لگا. آئے ہائے صورت ہوگی نے مول نہیں دنیا, صورت ہوگی نے مول نہیں دنیا, کوئی برلا ہی جان بچاوے. آدم ایڈا سونا ماہی سب کدھرے نظر نہ حضرت جبریل حضرت فرید کو پیر صاحب نے پوچھا وہ تکیہ ہی ہونا کتنا ٹائم, میں پھر سے انشاءاللہ ٹائم کا اکھا کے ہاتھ دے کے کیا حضور میں کیویں تکدا اکھا وچ بسدے ہی تسی سو تے میں اونوں کیویں تکدا پتہ چلیا کہ اکھا وچ یاد تے جلوہ بس جائے اور تے پھر کوئی ہور نہیں آتا. جی ایک پیر دے مرید دی اے گل ہے کہ وہ اپنے پیر تو علاوہ کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا کہ امتی کیویں کرے گا کہ میرے نبی تو آدھا کسی اور کی شان ہے, پھر کسی سکھانے والے کو نہیں بننا, پھر کسی بھی ایسی قادیان کے گانے نو نہیں بننا, بلکہ دل چولا کر کے پورا زور لگا کے وقت نال کہنا ہے تاجدار ختم نبوت. فرق کو دے دے وہ نہیں دنیا کہ کوئی برلا جان بچاوے. آدم بیٹا سونا ماہی سڑو کدھرے نظر نہ اچھا ایتھے ریکارڈ کرتا جاواں. کئی پھر کہتے رہتے ہیں جی نبی تو ہمارے جیسے, میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا, ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں. نبی تو ہمارے جیسے, کئیوں نے یہ لکھا نبی کے اتنا احترام کرو کہ جتنا بڑے بھائی کا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں سن, جس نبی کا صدقہ تجھے زندگی ملی, جس نبی کا صدقہ تو کھا رہا ہے. آدم چشتی نے کیا سی, او پاگلا کیڑے کمان تو روپے جدہ کھانا ہے پھر ہوتے چی آیت تلاش کرنا ہے, اور جدہ کھانا ہے ہوتے چی آیت تلاش ہے. محبوبات نکتہ چینی جڑا کرت تو باپ نہ آدھا اصل منافق جاندی ہو سنو وہ جھوٹے پیار جتاندہ کہ سانو درسیا عشق نے مفتی جڑا مڑ مڑ پیار فرماندہ آدم جتھے دل لگ جانے ہوتے عیب نظر نہیں ہے. اجازت ہوئے ایک گل ہور نہ کریے. مجنون تو سنیا ہے نا, لیلا مجنون اے دا نام سب سے قیس اور حضرت امام حسن کے دور وچ ہویا. شہزادہ سی اپنے ملک کا, بس دنیا فریفتہ ہوئے جدو حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کی خلافت دی باری سی نا جی. اچھا ادو اینو کسے پوچھ لیا وہ 10 تے صحیح قیس 10 ایک خلافت حقدار حضرت امیر معاویہ نے کہ حضرت امام حسن نے. یہ دی عشق دی انتہا ہے. ایک دن کتے نے پیر پہ چکے انہوں نے کہو پاگلا انسان تے جانور فرق تے کر لے کیڑے کمی پہ گئے ایک کتے نے پیر چ مل جانا. انہوں نے کہا تانوں کی پتا محبوب دی گلی چ گزردا پیا سی تے سانو تے لیلا دی گلی دا کتا بھی پیارا لگدا. حضور کی میلاد میں آنے والوں دیکھو تمہاری خوشبختی کتنی ہے. لیلا اس کتے کے پیر چوم رہا ہے, مجنون اس کتے کے پیر چوم رہا ہے جو لیلا کی گلی سے گزرے. ایسا عشق ہے انہوں. اچھا انہوں نے کیا ان دس تو صحیح خلافت اختیار کون ہے؟ انہوں نے کیا دو میں ہی کونی ہے, میری لیلا کو دیو. انہیں کسی عشق کی بات کر رہا ہوں نا. عشق کرنا ہے تو ایسے آدم جتھے دل لگ جاوے ہوتے عیب نظر نہیں آدھا. محبوب کو ایسے مانو. عشق پھر ایسا ہونا چاہیے, پھر عیب نہیں نکالنے چاہیے بلکہ کہنا چاہیے سب سے اعلیٰ والا, سب سے اعلیٰ والا, سب سے بالا والا. کون کہتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا اور غمزدوں کو رضا. مجھتا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اٹھیا عرض کیتی حضور تواڈے نالوں شاناں تو ود نے جدیاں شاناں تسی پہ بیان کردے ہو وہ شاناں جو تواڈے تو بھی زیادہ نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ سنو کہ اپنے مقدرہ تو صدقے جاؤ. حضرت عیسیٰ فرمان لگے او سرکار دی شاناں دے بارے پوچھن والیا سن میں عیسیٰ ہوں, میں اللہ دے نبی ہوں, ابن مریم ہوں. او دی نالین دے تسمے بنن دی سعادت مل جاوے. لاہور آ رہے ہو
یاد کرو کہ کوئی بندہ جملہ دے کے گیا ہے کہ حق ادا کرو. میں نہیں کہتا کہ آپ سچا بات کر کے نہیں جنہ سرکار سے مودی ہوتے فخر ہوئے تو پھر انہیں اپنی سبحان اللہ کہنا میں ویسے کہتے نہیں کیا ہو سبحان اللہ کہو لیکن پتہ نہیں میرا دل توحید کو کیوں مطالبہ پہ یہ تو محسوس ہوتا ہے کہ کسی کی ڈنڈی تو نہیں مار رہے سبحان اللہ. اچھا سنو آپ نے فرمایا او دینا لین دے قسمیں بلندی سعادت ابن مریم ملے کہ ابن مریم اپنا مقدر سمجھے. حضرت عیسیٰ اپنا مقدر سمجھے کہ او دینا لین دی قسمیں بلندی سعادت مل گئی ہے. سنو جو سرکار کے میلاد پہ آنے والوں سن لو اگر ایک اللہ کے نبی اس کی نالائق کے تسبیح باندھنے پر اپنے آپ کو مقدر والا سمجھے تو حضور کا امتی بن کر آیا ہے تو کیسے کہتا ہے میں مقدر والا نہیں. نبیوں نے التجا کی مولا اس نبی کی امتی میں امت میں ہمیں پیدا کر. ہم نے تو کوئی التجا نہیں کی کوئی آرزو نہیں کی پیدا ہوئے مسجد سے مولوی صاحب آئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ وہ تینوں مبارک ہوئے حضور کا امتی بن کے آئے. گل میں کتاب میں لے کے آئیے میں نے ذکر ہویا ایک سجدہ پاک کا ذکر بھی کرنا ہے تے اجازت ہوے تو کوئی 2 منٹ اور لے لیجیے. بسم اللہ تسی کہہ دو لنگر سے اشارہ تو ہو گیا لنگر آگے لیکن میں کر لوں اللہ تو سلامت رکھے. اچھا بحیرہ راہب ایسا تھا جو کے شام کے راستے میں بیٹھ گیا کتابوں میں پڑھا تھا وہ شام والا نبی آنے والا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ شام والا نبی آنے والا. اب اس کا عمل کیا تھا اپنے ماننے والوں سے کہا صبح سے لے کر شام تک میں نے ایک وظیفہ کرا اور خبردار کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے. اوندے منن والے کہندے نے سویر تو رہ کے شام تک کچھ چھت تے رہندا تو سورج غروب ہوندا تے تھلے لے آندا تے پھر سویر ہوندی تے چڑھ جاتا تے اے اڈیاں اونچیاں کر کر کے نہ کچھ شے ویکھدا سبحان اللہ اڈیاں اونچیاں کر کر کے شے پہ ویکھدا سی کتے میں کسے دا انتظار ہوے. سارے پنجابی دے شاعر ہوئے انہوں نے بڑی پیاری گل کی انہوں نے کہا بحیرہ راہب ایویں تک رہیا سی کہ سرو آزاد حیران کھلوتا تے پیر زمین وچ گڈے سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اونچا ہو کے راہ پہ ویکھے یار کی 2 سر گڈے. وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب سرکار تشریف لے آئے. اچھا ایک دن ایسا آیا ابھی شام نہیں ہوئی جلدی جلدی چھت سے اترا دیکھا کیا ہے شجر و حجر جھک رہے ہیں درخت جھک رہے ہیں سلامی دے رہے ہیں نیچے جلدی اترا منن والے نو کہہ دو جلدی کرو دعوت پکاؤ کھانے کی تیاری کرو نو کہ سچی کی گل ہے شام تو پہلے کدی اترے نہیں سوتے آج چھتی وظیفہ ہو گیا فرمایا جن جدا انتظار سے وہ آ رہے وہ قافلہ آ رہا ہے ایسا کرنا ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرو. قافلہ پہنچا قصہ مختصر قافلہ پہنچا فرمایا تمہیں مبارک ہو ہمارے صاحب نے تمہاری دعوت کی ہے بیٹھ جائیے تشریف رکھیے. جب سارے قافلے والے آ کے کھانا پک کے تیار ہو گیا اب یہ بحیرہ گیا کس کو دیکھنے سرکار کو دیکھنے اور جنہ کتابیں جو پڑھا سی او مدبری چادر والا او مدثر دے یا ایھا المدثر قم فانذر اے محبوب یہ جو تیرے چہرے اقدس کی بار بار قسم اٹھا رہی ہے تیرے چادر کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں ہے کبھی تیری زلف وندیت کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں تیری شانوں کا کیا کہنا. یہ جو شاہ صاحب والی گل کریے کیا بات ہے کیا بات ہے سرکار دی جدو آ گئے نا اب ان قافلے والا کی کیتا کہ سرکار علیہ السلام جوان سواریاں بٹھائیاں سامان دے کو سرکار نے روکا ہے تو ویکھ کے نوی کسی دعوت کھائیے تیرا حصہ نیا تو ویکھ. اچھا اب کیا عجب اتفاق تھا سارے چلے گئے ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے انہوں بحیرہ راہب آیا نا انہیں تکیا آگے دیکھنے لگا دیکھتا دیکھتا جو آیا نا کہ کچھ تھا اور سارے آ گئے سارے آ گئے جنج لے کے ٹرنا ہوئے نا تو بندہ پھر اس پاس سے دھیان مارتا ہے کوئی رہتے نہیں گیا جدو نے کہا جی سارے آ گئے بحیرہ کہنے لگا پھر بھی بیٹھا ہے کوئی رہتا تو نہیں ہے انہیں جو ایک بندہ بولیا انہیں کہ وہ ساڑھا ایک جوان ہوتی ایک سوالیاں کو نہیں کھڑا ہے وہ سی انہوں نہیں لے کے آئے جو بحیرہ نے الفاظ کہے میں اسے اپنے جملے کو کہنے لگا ہوں بحیرہ کہنے لگا وہ کہ جی جان جو ہے روزہ ہی پیچھے چھاڑا ہے
کیسی برات ہو، دولہے کے بغیر ہی آ گئے ہو، جاؤ نا اسے بھی بلاؤ۔ اب سرکار کو بلایا گیا۔ اب یہ لکھا ہے کتاب میں، حدیث پاک میں، جب سرکار علیہ السلام آئے نا تو جو درخت کی چھاؤں تھی وہ ساری ختم ہو گئی، یعنی کہ اس میں سارے لوگ بیٹھ چکے تھے۔ سرکار آئے اور دھوپ میں بیٹھ گئے، سرکار آئے دھوپ میں بیٹھ گئے۔ جب دھوپ میں سرکار بیٹھے، درخت نے اپنی شاخوں کو بلند کیا، اپنی شاخوں کو بلند کیا، بادل نے سایہ کیا۔ جب ایسا دیکھا نا بحیرہ راہب نے دوڑ کے قدموں سے لپٹ گیا اور قدموں سے لپٹ کر سرکار کی 10 بولچی کہنے لگا، او لوگوں جنہیں انتظار کرن واسطے میں کئی ملکہ گزار دیا، آج دیکھو حاضر سید المرسلین و سید العالمین، او لوگوں تو انو مبارک ہوئے، تمام جہاں کا سردار بھی ہے، کہ تمام جہاں واسطے رحمت بن کے آنا والا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مبارک ہوئے شانہ والا نبی رابعۃ الحضرات کو شانہ والا نبی جب آئے، سرکار کے آنے سے پہلے بیٹی کو زندہ ضرور کر دیا جائے۔ پوچھا جاتا ہے میلاد کس کو منانا چاہیے؟ جواب ایک ہی ہے، ہر اس بیٹی کو میلاد منانا چاہیے جس کو سرکار کی ولادت سے پہلے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ہر اس ماں کو میلاد منانا چاہیے جس ماں کو اس کا اپنا سگا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے بازار میں بیچایا کرتا تھا، اس ماں کو میلاد منانا چاہیے۔ ہر اس باپ کو میلاد منانا چاہیے جس کی سبھی اولاد دھکے دے کر باہر نکال دیا کرتی تھی۔ سرکار آئے تو سرکار نے فرمایا جنت کا دروازہ کسی نے دیکھنا ہو تو باپ کے چہرے کی زیارت کر لے۔ سرکار نے فرمایا تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ سرکار نے فرمایا او بیٹی تے غمناک ہونا لے، او بیٹی تے صفے ماتم بچھانا لے، سنو اے بیٹی جنہیں گھر پیدا ہوئے وہ اپنی بیٹی کی پرورش کرے، شادی کر دے اپنے گھر ڈول دے او بندہ جنہیں اپنی بیٹی کی پرورش کر تو شادی کر دے گا، قیامت والے دن میرے نال ایسا ہوئے گا جنہیں دو گلیاں نے۔ تو سرکار نے پھر بیٹی کی شادی کو نہیں کیا فرمایا فاطمہ تو بدا تو بھی نہیں، او لوگوں بیٹی دے آن دے خوشی منایا کرو، غمناک نہ ہویا کرو۔ فاطمہ تو بدا تو بھی نہیں، کہ فاطمہ تے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ دیاں جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں جی۔ اچھا سیدہ پاک کا ذکر کر لیں، سرکار علیہ السلام کی جس میں اتھر سے لگنے والی وہ مٹی، علماء نے لکھا کہ جس جگہ سرکار علیہ السلام کا روزہ اقدس ہے نا، وہ جہاں پر سرکار آپ تشریف فرما ہے، جلوہ گر ہے، حضور علیہ السلام کی قبر اطہر، قبر اطہر وہ قبر اطہر جہاں پر حضور موجود ہے، وہ زمین کا ٹکڑا جو سرکار کے جسم کے ساتھ مکس ہو رہا ہے، قبر بٹا دے گا، قبر کا حصہ بندے دے جسم دے نال مکس ہو گیا۔ علماء نے لکھا او زمین کا ٹکڑا جڑا سرکار دے جسم دے نال لگ رہا ہے، عرش اعظم تو افضل ہے۔ دو ہی ٹکڑے دینے گے تو یاد رکھو گے، او عرش دا او ٹکڑا جڑا زمین دا جڑا سرکار دے جسم دے نال لگ رہا ہے، عرش اعظم تو افضل ہے۔ اب ہن توجہ کرنا، جڑا زمین دا ٹکڑا، زمین دا ٹکڑا، زمین دا ٹکڑا مٹی دا حصہ سرکار دے جسم دے نال لگے، وہ عرش تو بھی افضل ہے۔ کہ جنہوں سرکار کا اور فاطمہ تو بدا تو بھی نہیں، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، اس فاطمہ تو مرتبہ کیا بیان ہو سکتا ہے؟ اس فاطمہ دی شان کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ اچھا اور ایک دوسرے سرکار علیہ السلام کی بیٹی کی شان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا بغیر باپ کے پیدا، اور اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو شان بڑی عطا کی۔ ڈاکٹر اقبال چودھری لاہوری، آج ان کے مزار پر جانے کا اتفاق ہوا، مجھے بچہ کہنے لگا کہ ڈاکٹر اقبال، بچہ کہنے لگا جی خادم رضوی صاحب نے مزار کے حاضری دے رہی ہے، میں کہ پتر تو نہ کلا گیا جنہوں پڑھ کے خادم رضوی بنے۔ حضرت صاحب کتنا شاید ہے ڈاکٹر اقبال، وہ کہتے ہو لوگ سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے ایک نسبت حاصل ہے، کیڑی؟ وہ نبی دی ماں ہے، وہ نبی دی ماں ہے۔ اس سیدہ پاک کو تین نسبتہ حاصل ہے، یہ نسبتہ جی تین نسبتہ حاصل ہے۔ پہلی نسبت کیڑی ہے؟ تو اس نبی دی اس باپ دی بیٹی ہے جڑا تمام جہاں واسطے رحمت للعالمین بن گیا ہے، اس علی دی بیوی ہے جن کے بارے سرکار نے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، فرمایا علی کل ایمان ہے،
علی کلے ایمان ہے اس علی دی بیوی ہے یہ فرمایا اونا دی ماں ہے جڑی جنتی نوجوانہ دے سردار ہے سیدہ فاطمہ الزہرا اونا دی ماں ہے اچھا ہون میں سنو جڑے جنتی نوجوانہ دے سردار جڑے جنتی نوجوانہ دے سردار اونا دی بیٹی جڑی تمام جہانہ دے سردار تمام جہانہ دے سردار اونا دی بیوی جنہ دے بارے سرکار نے فرمایا جنہیں مینوں مولا منیا او انہاں دا مولا علی ہے ایتھے گل ہو سنا دیا تے گل ختم کر دیا سیدہ پاک دی کی گل سنائیے تو کی شان بیان کریے سرکار علیہ السلام نے تو سیدہ پاک سبحان اللہ آپ نو شادی کر کے بیٹے مولا علی دی کر تے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سرکار دی دعوت دی سرکار دی دعوت کی نا تے سرکار جا رہے ہیں صحابہ دے نال سیدنا عثمان پاک حضور دے قدم دیندے ہیں 1 2 3 4 جے تو گھر پہنچے نا سرکار نے فرمایا عثمان کی پہ کرتا سی سبحان اللہ عثمان کی پہ کرتا سی یا رسول اللہ میرے گھر تو لے کے اپنے گھر تک یعنی کہ تسی اپنے حجرہ انور تو لے کے میرے گھر تک جتنے قدم چل کے آئے گے نا میں سارے قدم گرنے نے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کرایا او عثمان جی سرکار نے ذو نورین کیا 2 نوراں دا او عثمان جی دے بارے سرکار نے فرمایا میری 40 بیٹیاں بھی ہوندی ہے کہ بعد ہجرت تیرے نکاح دے چھڑا او اچھا فرمایا عثمان اچھا مولا علی نے سن لیا اندے بے قرار ہو گیا یہ صحابہ کی کوشش ہوئی سے ایک دوسرے کو بات کے کریے ستارہ ہے نا چہرے کے تاثرات بدلے سیدہ پاک نے پوچھا پیارے علی سے تاج کی گل ہے بڑے پریشان ہو فرمایا فاطمہ آج کا آپ واقعہ پیش آیا تو عثمان نے دعوت کی تھی سرکار کی جنہیں قدم سرکار چل کے گئے عثمان نے انہیں غلام آزاد کیتے ہیں کہ میرے علی دے میں دل کرتا ہے میرے کوئی بھی ہوتا ہے میں یقین کرتا سرکار علیہ السلام دیوار میں کمی ہے ایویں نظرانہ پیش کرتا ہے سیدہ پاک نے فرمایا علی گھبراندے کیوں جاؤ سرکار نے دعوت دی کیا سبحان اللہ جاؤ سرکار نے دعوت دی کیا اسی کھانا سرکار دا پکانے ہیں ہون سرکار دا کھانا سرکار تشریف لے کے آئے مولا علی نے بھی قدم کی جب قدم گرے نا سرکار علیہ السلام پہنچے اپنی بیٹی کے گھر میں جب سرکار وہاں پر پہنچے صدیق عثمان پاک نے قدم گرے تھے غلام آزاد کیے مولا علی کا فاطمہ اتنے قدم چل کے سرکار آئے اب سیدہ پاک نے کھانا سرکار کو دیا مصلی بچھایا سر سجدے میں رکھا مولا عثمان کو ادھر غلام سن انہیں اعزاز کر دیتے ساڈے کو تو تو ہے ساڈے کو تو تو ہے مولا ہم تو دس میرے محبوب تھے میرے بابا کی امت نال کی معاملہ کرے گا اللہ رسول جل وعلا نے فرمایا فاطمہ گھبراتی کیوں ہے ہون دی گل تے رہندے کیا پتہ دے جویں تو اپ سے ہوے کر لیں گے ہمیں جویں تو کہیں گے ہمیں کر لیں گے حتیٰ کہ عثمان نے کوئی قربان لکھا عثمان نے ہر قدم کے بدلے غلام کو آزاد کیا کل قیامت والے دن جتنے قدم سرکار چل کے گئے حضرت علی کے گھر تک اللہ فرمائے گا فاطمہ تیرے سجدے کے صدقے سے ہر ایک قدم کے بدلے میں نے تمام امت میں سے جتنے قدم چل کے سرکار آئے ہیں ہر قدم کے وقت تیرے امتی کو تیرے محبوب کے امتی کو جہنم سے نکال کر جنت داخل کرتا ہوا سیدہ پاک کا مقام سمجھو سیدہ پاک کا مقام سمجھو اس پر ڈھیر گفتگو ہو سکتی ہے وقت قلیل تھا میں سیدہ پاک کے بارے میں جی سیدہ پاک کی منقبت کے 2 شعر پڑھ دیتا ہوں ہندے ڈھیر وٹے لجپال یہ نوکر زہرا دے یہ نوکر زہرا دے رہندے مرن تو بعد بھی نال یہ نوکر زہرا دے یہ نوکر زہرا دے No
حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم اس دے کمی اینو ملے تیرے طہارت ملے حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم اس دے کمی کل غوث کتب عبدال نوکر زہرا دے جے نوکر زہرا دے رد مرہد تباد بھی نال نوکر زہرا دے جے نوکر آخری شعر ہے کوئی داتا کوئی خواجہ پاک بدلنا کوئی راجہ کیوں بابا فرید نو منڈا ہے کہ داتا نہیں ہے میری منڈا بولے ذرا عظمت و شان اہل بیت اتحاد کوئی داتا کوئی خواجہ پاک بدلنا کوئی راجہ باہو تکر درنال نوکر زہرا دے جے نوکر سیدہ دے جے نوکر طیبہ دے ہاں جے نوکر عابدہ دے ہاں اے نوکر ساجدہ دے ہاں اے نوکر راکعہ دے ہاں اے نوکر زہرا دے اب جس کے جی میں آئے وہ بھی پائے روشنی ہمارے ساتھ حافظ ابو بکر صاحب نے جی نشا کے بعد سلام درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ ربی سلطان آیا ہے عربی سلطان آیا ہے پھر کی ہویا اچھیانی میں آدھے اچھیانی میں آدھے اچھیانی میں آدھے اچھیانی میں آدھے سونا فرق مٹانا ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام دو شعر کی اجازت سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دے